یہ جو مذمت ہو رہی ہے نا، گناہ ہو جانے والوں کی نہیں ہو رہی، گناہ کرنے والوں کی. کیونکہ گناہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو، لیکن جن سے گناہ ہوتے ہیں وہ فوراً نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، توبہ کرتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا، ہو گیا. جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، نکل گیا. چوری کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گئی. بدکاری کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اور ہو جاتا ہے. وہ توبہ بھی کرتے، اللہ کو مناتے بھی، استغفار بھی کرتے، ہے نا. بلکہ ایک بات بتاؤں، جو کرنا نہیں چاہتے اور ان سے ہو جائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اما جان عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، عائشہ کچھ گنہگار ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں. آپ نے صحیح سنا میں جو کہہ رہا ہوں، کیا مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں؟ کچھ گنہگار ایسے ہیں، کچھ گنہگار ایسے ہیں، کچھ گنہگار ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے. کون ہے وہ گنہگار؟ آقا فرماتے ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ہو جاتے ہیں، اور وہ تنہائی میں، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں. ایسے رونے والوں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے. توجہ فرمائیں. آج ہم سے گناہ ہو نہیں رہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھ ہی نہیں رہے. سلطان العارفین، سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ کو اکثر خون کا پیشاب ہوتا ہے. جب پیشاب کرتے تھے تو خون نکلتا تھا، پیشاب کے راستے سے اکثر خون بہتا تھا. جب مریدوں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ مرشد کے پیشاب میں خون نکلتا ہے، کون؟ بایزید، سلطان العارفین بایزید بسطامی، جن کے بارے میں سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مقام ولیوں کی کائنات میں ایسا ہی ہے جیسے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کو مقام عطا کیا ہے، بایزید کو اللہ نے ولیوں میں مقام عطا کیا. سرکار غوث اعظم سے پہلے آپ پیدا ہوئے. یہ بایزید بسطامی، سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تبارک و تعالی. کون بایزید؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کو مقام حضوری نصیب فرمایا. ایک ہوتا ہے حاضری کا مقام اور ایک ہوتا ہے حضوری کا مقام. حاضری اور حضوری میں فرق یہ ہے کہ حاضری والے آتے جاتے رہتے ہیں اور حضوری والے ہمیشہ یار کے جلووں میں گم رہتے ہیں. یہ مقام تھا بایزید بسطامی. تو سلطان العارفین بایزید بسطامی کو خون کا پیشاب ہوتا تھا اکثر. جب مریدین کو پتا چلا تو کسی نے عرض کی حضور کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیتے ہیں، کسی اچھے طبیب کو بتا لیتے ہیں تاکہ خون کا یہ جو پیشاب کا مرض ہے اچھا نہیں ہے، جان لیوا ہے، آپ کی جان جا سکتی اس میں. تو سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میرا اس بیماری کا علاج جو خون کا پیشاب ہوتا ہے دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس نہیں ہے. تو مریدین نے جو بڑے چاہنے والے تھے کہنے لگے حضور آخر یہ کون سا ایسا مرض ہے کہ جو کسی حکیم اور طبیب سے اچھا نہیں ہو سکتا؟ تو فرماتے ہیں میرے بیٹو دراصل یہ کوئی بیماری نہیں ہے، جو خون کا پیشاب ہوتا ہے نا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بچپنے میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، بچپنے میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، گناہ سرزد ہو گیا تھا. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم ان کے بارے میں گناہ کے الفاظ نہ بولتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب اور مسلک مکمل ادب ہے. اپنے بارے میں عاجزی کرتے ہوئے انسان جو کہہ لے ہم تھوڑی کہیں گے. بڑے سے بڑا مرشد کہے میں گنہگار ہوں ہم تھوڑی کہیں گے. بڑے سے بڑا عالم کہے کہ میں جاہل ہوں ہم تھوڑی کہیں گے. بڑے سے بڑا اعلیٰ کہے میں ادنا ہوں ہم تھوڑی کہیں گے. اللہ اکبر. لیکن سلطان العارفین بایزید بسطامی سے جب کہا گیا
گیا آخر یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کسی حکیم اور طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، مرشد وجہ کیا ہے، آخر یہ کون سی بیماری ہے؟ تو بایزید بسطامی فرماتے میرے بیٹو، میرے روحانی بیٹو، دراصل بات یہ ہے کہ بچپنے میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، اب جب مجھے یاد آتا ہے کہ قیامت میں اللہ جب میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا اور میرے گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، جب مجھے وہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔